رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ آنے والی رات رمضان کی 27ویں رات ہے۔ بہت سارے صحابہ قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ یہی رات شب قدر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، لیکن اس سے بہرحال اتنا تو ضرور پتہ چلتا ہے کہ 27ویں رات کو ضرور جاگنا چاہیے، ضرور عبادت کرنی چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کا آخری عشرہ عام طور سے عید کی تیاری اور خریداری اور بازاروں میں گزرتا ہے۔ مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں، ساری توجہ آخری عشرے میں یہ ہوتی ہے کہ ہمارا عید کا سارا کام جو ہے نپٹ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الٹا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت رمضان میں کرتے تھے اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت کسی اور مہینے میں نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہاں محنت سے مراد کیا ہے؟ عبادت کی محنت ہے، تہجد ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو میں اپنی اسلامی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ان قیمتی راتوں کو سونے میں نہ گنوائیں۔ ٹھیک ہے، آپ 1-2 گھنٹہ سو لیں، لیکن رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں۔ اور جب دعا کی بات آئی ہے تو وہ چھوٹی سی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی، اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا کثرت سے کریں۔ ہو سکے تو کچھ ایک یہ بھی اپنی عادت بنا لیں کہ ان طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کریں۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مانگنے والے اور ضرورت مند تو ٹہلتے رہتے ہیں اس مہینے میں، تو مغرب کے بعد تو ظاہر ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو صدقہ اور خیرات کریں۔ اگر ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہوگی تو اس کا جو ثواب ہے، آپ نے اس رات میں جو صدقہ کیا ہوگا اس کا ثواب آپ کو بے حساب ملے گا۔ 1000 مہینوں سے زیادہ اس رات کی فضیلت ہے، اس لیے ان طاق راتوں کو خاص طور سے بڑی محنت کریں اور عبادت کریں۔ محترم حضرات، اسی گھر میں اسی مبارک مہینے میں ایک میت ہوئی اور اس موقع پر بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور چند نصیحت کے کلمات میں نے آپ کے سامنے کہے تھے۔ آج بھی مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، اولاد اپنے باپ کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔
لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے، پھر ہم یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے جو زندگی میں کر سکتے ہیں وہ مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ اصل اپنے ماں باپ کا احترام، ان کی خدمت، ان کو خوش کرنا، یہ ان کی زندگی میں مقصد ہے ہمارا۔ اگر آپ کے والد زندہ ہیں ان کی قدر کیجیے، اگر آپ کی والدہ زندہ ان کی قدر کیجیے، ان کی غلط باتوں کو بھی برداشت کیجیے ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر کے، جیسے انہوں نے آپ کے بچپن میں آپ کے معصوم ذہن میں پیدا ہونے والی بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کے زبان سے غلط باتیں بھی نکلتی ہیں، ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نہیں نکلنی چاہیے۔ اس کو ان کی عمر کا ایک تقاضا سمجھ کے، ان کی کمزوری سمجھ کے، ان کا بڑھاپا سمجھ کے نظر انداز کریں اور ان کی خدمت نہ چھوڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا درجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، غزوے میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلزمھا، جہاد میں جانا اپنی اکیلی ماں کو چھوڑ کے یہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، پہلے جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، اس لیے کہ جو تم جہاد میں جا کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو وہ گھر میں رہ کر کے اپنی ماں کی خدمت کر کے وہ جنت تمہیں مل جائے گی، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ باپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ باپ کو ناراض کر کے، باپ کا دل دکھا کر کے، باپ کا دل توڑ کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے میرے بھائی۔ تو یہ سوال مرنے کے بعد ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں زندگی میں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد کام کریں۔ اور یہاں ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں عموماً سارے کام موت کے بعد ہوتے ہیں۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے خوب صدقہ کیا جا رہا ہے، خوب مسجدیں بنوائی جا رہی ہیں، قرآن بانٹے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے صدقہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں مرے ہوئے انسان کی طرف سے، مگر یہاں میری ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ صدقہ جو اس انسان کی طرف سے ہم مرنے کے بعد کر رہے ہیں، وہ انسان اپنی زندگی میں صدقہ کرے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ بخاری کی روایت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی کی حالت میں اور مال کی محبت کے باوجود تم اللہ کی راہ میں صدقہ۔ مرنے کے بعد ہم اپنے والدین کی طرف سے 50,000 لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں دے دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی میں وہ خود کریں یا ہم ان کی طرف سے کریں۔ یہ سب سے بہتر ہے کہ انسان کی صحت رہتے ہوئے اور انسان کے دل میں مال کی محبت رہتے ہوئے انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اب یہ سوال باقی رہ گیا کہ مرنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے والد کے لیے۔ اللہ کے رسول کی بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، کوئی چوتھی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، مرنے والا کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہو، اس کے بعد نہیں، اس کے مرنے کے بعد نہیں، وہ اپنی زندگی میں کر کے گیا ہو، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی سرائے میں، کسی کنویں میں، کسی ٹیوب ویل میں کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو جاری ہے، جو کنٹینیو ہے، جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا ثواب، جب تک وہ صدقہ جاری ہے اس کا ثواب جاری ہے۔ وہ کنواں، اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، اس کو ثواب ملتا رہے، اس مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو ثواب ملتا رہے۔ او علم ينتفع به، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے والا اپنی زندگی میں کوئی علم چھوڑ کے گیا ہو، کوئی کتاب، یا تو اگر لکھنے کا ڈھنگ تھا لکھ کے گیا ہو، یا لکھنے والا نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی اچھی کتاب، مفید کتاب، کوئی دعاؤں کی کتاب، کوئی نماز کی کتاب، کوئی عقیدے کی کتاب وہ اپنی زندگی میں بانٹ کے چلا گیا۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، گھروں میں رکھی ہوئی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک وہ علم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے گیا۔
یہاں میرا جملہ نوٹ کر لیجیے، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اپنے پیچھے ہم نے 10-11 بچے چھوڑ دیے، لیکن وہ بچے ایسے ہیں کہ ان کو اتنی تمیز بھی نہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اپنے باپ کے لیے دعا کریں۔ تو اس سے تو بہتر ایک بچہ ہے جو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کم سے کم اتنا تو پڑھ لے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہو، یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرے۔ اولاد کی دعا والدین کو فائدہ پہنچاتی ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ ایک انسان جنت میں مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ وہ پوچھے گا میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ جواب دیا جائے گا تیری اولاد تیرے حق میں دعا کر۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، طاق راتوں میں آپ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد میں آپ سجدے میں بھی دعا کریں۔ میں اپنا ایک معمول آپ کو بتاتا ہوں، میں سجدے میں تہجد کی نماز میں بس 3 دعائیں کرتا ہوں۔ ایک تو سبحان ربی الاعلیٰ جو سجدے کی نارمل دعا ہے وہ، اس کے علاوہ طاق راتوں میں جو دعا سکھائی گئی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا جماعت سے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو انا۔ اور تیسری دعا جو میں اپنی عادت بتاتا ہوں، میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے حق میں یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ سجدے میں بندہ اللہ سے بڑا قریب ہوتا ہے، سجدے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ شب قدر میں جاگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں اپنے والد کے لیے دعا کریں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں دعا کریں اللہ میرے والد کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما لے، اور ہمیں ان کے بعد اسی دین کے راستے پر، اسی نیکی کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ہم کریں، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے ایک والد ایک اولاد کے لیے جو وہ اپنے والد کو دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے والد کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں۔ اپنے والد کی طرف سے آپ قرآن کریم کے نسخے مسجدوں میں بٹوا سکتے ہیں، والد کے نام سے کنواں کھدوا سکتے ہیں، والد کے نام سے کسی غریب بچے کی پڑھائی کا خرچ اپنے ذمے لے لیں کہ بھئی یہ بچہ ہے، یہ دینی ادارے میں پڑھنا چاہتا ہے، اس کے والدین غریب ہیں، چلو اس کی تعلیم پر جو خرچ آئے گا میں اٹھاؤں گا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس بچے کے تعلق سے جو میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں تو اس کا اجر و ثواب میرے والد کو پہنچا دے، میرے والد کو عطا کر۔ یہ بھی صدقہ کا ایک طریقہ ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ والد کی طرف سے یا کسی بھی مرحوم کی طرف سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ ان کی طرف سے، کیونکہ زکوٰۃ زندگی میں فرض ہے، مرنے کے بعد زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ان کے اوپر حج فرض تھا اور انہوں نے نہیں کیا تھا تو آپ حج بدل کر سکتے ہیں۔ حج کر چکے تھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی طرف سے حج کرنے کی، آپ اپنا حج کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو سوال کیا گیا کہ ہم اپنے مرحوم والد کی طرف سے کیا کر سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آئیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی بڑے غور سے سنیں، بڑے ان کے کام کی، اور بڑی ضروری بات ہے یہ آیت کریمہ سب کے لیے ہے۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی یہ آیت ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں 2 چیزیں یاد رکھیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہو کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، میرا ایمان صحیح ہو، میرا خاتمہ صحیح ہو، میری زندگی صحیح ہو، میں اللہ کے دین پر دنیا سے جاؤں۔ بھئی کورونا کا دور چل رہا ہے، موت کبھی بھی آ جاتی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے صرف 60-70 والے جا رہے ہیں، 20 سال والے بھی جا رہے ہیں، جوان موتیں بھی ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر رہے ہیں، اور اس دور میں ہمیں بتا دیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس امید میں مت رہیے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں، اس امید میں مت رہیے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ کرے۔ اپنی زندگی میں جو صدقہ کر سکتے ہو، جو نمازیں پڑھ سکتے ہو، جو عبادتیں کر سکتے ہو، کر کے جاؤ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے عقل مند کون ہے؟
سب سے جینیس کون ہے، سب سے ہوشیار کون ہے، سب سے چتر کون ہے؟ وہ ہمارے یہاں سب سے عقل مند کون ہے؟ جو 6 کا 36 کر سکتا ہو، جس کو باتیں بنانے کا ہنر آتا ہو، جو دنیا میں سب کے دلوں پہ راج کرتا ہو، ہمارے نظر میں تو وہی سب سے بڑا عقل مند ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کس کو عقل مند کہا ہے، سب سے بڑا عقل مند کہا ہے؟ ذرا سنیے گا حدیث کے الفاظ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد، یا یہ کہہ لیجیے کہ جو اپنی زندگی کی ہر شام کو آخری شام سمجھے، جو رات میں بستر پہ سونے جائے تو یہ سوچ کے سوئے کہ پتہ نہیں صبح نیند کھلے گی کہ نہیں، جو صبح اٹھے تو یہ سوچ کر کے اٹھے پتہ نہیں آج کا دن میری زندگی کا آخری دن۔ موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو اور اس حساب سے زندگی گزارو کہ اگر اسی حال میں اللہ نے مجھے اٹھا لیا تو میرا کیا ہوگا۔ سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس کے بعد کہا کہ اپنے پریوار کو بچاؤ۔ بھئی آدمی رات دن کھٹتا ہے، محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے پریوار کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنانے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنی بیوی کے شوق سنگار پورا کرنے کے لیے۔ جن بیوی بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، ان کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کیا جھیلتے ہیں، کیا ان بیوی اور بچے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہمارا فرض نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ دنیا کی آگ میں اگر کوئی انسان جل جائے، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ کسی جلی ہوئی لاش کو ہمارے سامنے کوئی رکھ دیا جائے، کمزور دل و دماغ کا آدمی الٹی کر دے گا، نہیں دیکھ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس آگ سے اپنے پریوار کو بچاؤ جو دنیا کی آگ نہیں ہوگی، جو جہنم کی آگ ہوگی۔ وقودها الناس والحجارہ، اور اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس جہنم کی نگرانی کرنے والے، اس جہنم کی چوکی داری کرنے والے ایسے فرشتے ہوں گے جو بڑے خطرناک ہوں گے، جو بڑے سخت ہوں گے، جو کسی کے ساتھ مروت نہیں کریں گے، نرمی نہیں کریں گے، ان کو ان کے مالک کی طرف سے جو آرڈر ملا ہے اس آرڈر کو پورا کریں گے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا منظر پیش کرے گا کہ جنتی اور جہنمی آمنے سامنے ہوں گے، یعنی ادھر جہنمی ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے، ادھر جنتی ہیں جو نعمتوں میں مزہ لے رہے ہیں۔ تو جہنمی جنتیوں سے ریکویسٹ کریں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھئی اللہ نے تم کو اتنا نوازا ہے، تم تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو، یہاں پیاس سے بڑا برا حال ہے، ہمارا حلق سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ تو جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کی نعمتیں تمہارے لیے نہیں ہیں، اللہ نے جنت کی نعمتیں کافروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے حرام کر دی، تمہیں یہ نعمت نہیں مل سکتی۔ یہ جہنم کا معاملہ ہوگا، وہاں پانی چاہیے، پانی نہیں ملے گا، گرمی ہے، گرمی سے راحت نہیں ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، بدن کی چمڑیاں جل رہی ہیں، آدمی سوچتا ہے مر جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا، چمڑیاں دوبارہ پھر بن جائیں گے، پھر وہی تکلیف ہوگی، پھر چمڑی بن جائے گی، پھر وہی تکلیف ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ نے فرمایا ان کی چمڑیاں جب ایک بار جل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، پھر دوبارہ ان کو وہی عذاب دیا جائے گا۔ حالات یہ ہوں گے کہ جہنمی عاجز آ کر کے جو جہنم کا داروغہ ہوگا، جس کا نام مالک ہوگا، اس سے کہیں گے یا مالکو، ونادوا یا مالکو لیقضی علینا ربک، جہنمی کہیں گے کہ اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، تو اپنے رب سے کہہ دے، اپنے پروردگار سے کہہ دے کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، ہمیں موت دے دے۔ لیکن جہنم کا داروغہ جواب دے گا قال انکم ماکثون، اس جہنم میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، اس جہنم سے تم کو رہائی ملنے والی نہیں ہے۔
تو میرے بھائیوں میری بہنوں اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی پیغام ہمیں دیا. اب آئیے اپنے گھر کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں. میں چاہتا ہوں کہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کریں. بھئی ہمیں سے ہر آدمی اپنے پریوار کا بھلا چاہتا ہے, اپنا بھلا چاہتا ہے. تو جیسے ہم دنیا کا بھلا چاہتے ہیں آخرت کا بھی بھلا ہمیں چاہنا چاہیے. تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہم کون کون سی چیزوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز, اگر اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی. اپنے ایمان کی بھی اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی. یہ دور بڑا خراب ہے. ہمارے گھروں میں الحاد آ رہا ہے, لوگ بے دین ہو رہے ہیں, لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں, لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں, لوگ عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں, لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں. سب سے پہلے اسی کی فکر ہونی چاہیے. اپنے گھر کا ایسا ماحول بناؤ, ایسی تعلیم دو اپنے بچوں کو, ایسا ماحول بناؤ اپنے گھر کا کہ ہمارے گھر میں کم سے کم یہ ماحول نہ پیدا ہو. ایمان رہے ہمارے گھر میں, توحید رہے ہمارے گھر میں, ہمارے گھر کا کوئی بچہ شرک نہ کرے, ہمارے گھر کا کوئی عورت کسی غیر کے در پہ جا کے سر نہ جھکائے, ہمارے گھر میں کسی کے گلے میں تعویذ نہ آئے, ہمارے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے نام کی قسم نہ کھائی جائے, ہمارے گھر میں کسی اور کے نام کا جانور ذبح نہ ہو, ہمارے گھر میں غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز نہ کھائی جائے. یہ ماحول اور یہ مزاج یہ گھر کا بننا چاہیے, پورے پریوار کا بننا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ارے نہیں, ہم لوگ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے پکے ہم لوگ موحد لوگ ہیں, ہمارے گھر میں کیا مجال ہے کہ شرک آ جائے. بھائی صاحب, آپ سے کہیں زیادہ پکی توحید والے حضرت ابراہیم سے پکی توحید تو نہیں ہے آپ کی. ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا, شرک سے بچا, کہیں میں اور میرے بچے شرک نہ کر دیں. اے اللہ میری حفاظت فرما, میرے بچوں کی حفاظت. جب ابراہیم کو اپنے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے, ابراہیم کو اپنے بچوں کے بارے میں ڈر ہے, تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ اپنی اور اپنی اولاد کی توحید کی فکر کرو, ان کے ایمان کی فکر کرو. ہمارے ہاں جب باپ مرنے لگتا ہے تو اولاد جو ہے اپنے باپ کے پاس آتی ہے, اور عموماً عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ اس موقع پر اولاد کو والد جو ہے مرنے کے پہلے جو وصیتیں کرتا ہے اس وصیت کا تعلق پراپرٹی سے ہوتا ہے. بھائی 4 بیٹے ہیں, چلو تم یہ لے لینا, تم یہ لے لینا, اتنا پیسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم یہ لے لینا, تم وہ لے لینا, اپنی بہن کو اتنا دے دینا, اپنی بیٹی کو اتنا دے دینا. اس طریقے کی وصیتیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں. اللہ کا ایک پیغمبر تھا یعقوب کے 12 بیٹے تھے. اچھا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جنرل نالج کا سوال ہے. یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اور بھی تھا, کوئی بتا سکتا ان کا وہ نام کیا تھا؟ اسرائیل. جی, اسی لیے اسرائیل حضرت یعقوب کی جو 12 بیٹے تھے, انہی 12 بیٹوں کی جو نسل چلی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی اولاد اسی نسل کا نام بنی اسرائیل. تو حضرت یعقوب کے مرنے کا ٹائم آیا, 12 بچے ہیں, ان کے سب چارپائی پہ گھرے ہوئے ہیں. اب باپ وصیت کر رہا ہے. اگر یہ وصیت پراپرٹی کی ہوتی تو اللہ قرآن میں بیان نہ کرتا, بھائی سب لوگ کرتا ہے. یہ وصیت پیسے کی ہوتی, اللہ قرآن میں بیان نہ کرتا کہ سب لوگ کرتا ہے. یہ وصیت ایمان کی تھی, یہ وصیت توحید کی تھی, تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے, سورہ بقرہ. اللہ فرماتا ہے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یاد کرو میرا بندہ یعقوب جب دنیا سے جا رہا تھا, اپنے بچوں سے پوچھ رہا تھا, بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. بچے ایک زبان سے جواب دیتے ہیں, ابا جان آپ ہماری فکر نہ کریں, ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم آپ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم کے اور اسماعیل کے اور اسحاق کے رب کی یعنی اللہ کی عبادت کریں گے, ہم مرتے دم تک توحید پر رہیں گے. ابا جان, کہ یعقوب علیہ السلام نے بچوں کا جب یہ عقیدہ سنا, یہ ایمان سنا, یہ توحید سنی, تو ٹھنڈی سانس لے کر کے وہ دنیا سے گئے, سکون سے گئے, اطمینان سے گئے کہ چلو میرے بچے میرے بعد کم سے کم توحید پر رہیں. تو میرے بھائی
یہ سب سے پہلا کام ہے. گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں ڈالنا ہے. اپنے گھر کی عورتوں کی ایسی تربیت کرو کہ ان شرکیہ کام نہ ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے گھرانوں میں، ایسے گھروں سے بھی عورتیں آئی ہیں جہاں شرک ہوتا تھا، جہاں مزاروں پہ لوگ عورتیں جاتی تھیں، جہاں تعویذ پہنا جاتا تھا، جہاں محرم منایا جاتا تھا، جہاں شب برات منایا جاتا تھا، ہمارے گھر میں آ گئی. اب یہاں کوئی شرکیہ کام نہیں چلے گا، یہاں بدعت و خرافات نہیں چلے گی، یہاں تعویذ نہیں چلے گی، یہاں قبر پرستی نہیں چلے گی، یہاں رجب کے کوڑے نہیں چلے گا، یا محرم کا تعزیہ نہیں چلے گا، یا رسول کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. یہ ماحول بناؤ تو گھر اور گھر والے جہنم سے بچ سکتے ہیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نماز کا ماحول بنانا ہے. صرف رمضان کا نہیں، 12 مہینے نماز کا ماحول. ایسا ماحول ہو کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو آٹومیٹک سب کو ایک فکر ہو جائے بھائی نماز کا ٹائم ہوگا، چلو مسجد چلتے ہیں. گھر کی عورتوں کو لاکھ کام ہو، لیکن عصر کا ٹائم اگر ہو گیا ہے تو ان کو یہ فکر ہو کہ کھانا پکانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن نماز بھی پڑھنی ہے. نماز کو ترجیح دے، وہ نماز کو پراتھمکتا دے، نماز کو پریورٹی دے. نہیں، نماز ہم کو پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ ماحول گھر کا بننا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و گیا سرزمین میں مکہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا. جب تھوڑی دور نکل گئے، بیوی اور بچے کی نظر سے اوجھل ہو گئے، تو ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کرتے ہیں. بھئی ہم ہوتے تو کیا دعا کرتے؟ چلو ہمیں یقین تھا کہ ہماری بیوی اور ہمارے بچے کی حفاظت اللہ کرے گا، لیکن ہم ہوتے تو کیا دعا کرتے؟ یہی دعا تو کرتے، اے اللہ بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا مستقبل تو روشن کر دینا، ان کو کسی کا محتاج مت بنانا، ان کو گھر مکان اچھا بنا دینا، ان کا آنے والا فیوچر برائٹ ہو جائے، روشن ہو جائے. مگر ابراہیم جو دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے پروردگار، میں نے اپنے بیوی اور بچے کو تیرے گھر کے پاس اس مکہ کی سرزمین میں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو میری اولاد کو، میری آنے والی نسلوں کو توفیق دے کہ وہ یہاں پہ نماز قائم کریں. اللہ، ابراہیم کے دل کی گہرائی سے یہ دعا نکلی تھی. ہزاروں سال ہو گئے ابراہیم کو گئے ہوئے، مگر آج بھی وہ جگہ صدیوں سے لوگوں کے سجدہ کرنے کی جگہ بنی ہے. لوگوں کے سر تڑپتے ہیں وہاں سجدہ کرنے کے لیے، لوگوں کے دل تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے. وہاں 24 گھنٹے طواف ہوتا رہتا ہے، وہاں 24 گھنٹے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. میرے بھائی، ابراہیم نے دعا کی تھی، اے اللہ میری اولاد کو توفیق دے وہ یہاں نماز قائم کرے. اتنا ہی نہیں، آگے ایک اور دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے پروردگار تو مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی دعا کر رہے ہیں کہ میں نمازی ہوں، میرے بچے بھی نمازی بنے. آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی میرے بھائی. ہمیں اس کی فکر ہے کہ میں کاروباری ہوں تو میرا بچہ کیوں نہیں کاروباری ہے. ہمیں اس کی فکر ہے میں پڑھا لکھا ہوں تو میرا بچہ کیوں نہیں پڑھا لکھا ہے. میں کامیاب ہوں تو میرا بچہ کیوں نہیں کامیاب ہے. ہمیں اس کی فکر کب ہوگی کہ میں نمازی ہوں تو میرا بچہ کیوں نمازی نہیں ہے، میں نمازی ہوں تو میری بیٹی کیوں نمازی نہیں ہے، میں نمازی ہوں تو میرا پریوار کیوں نہیں نمازی. یہ مت سوچئے کہ اللہ کے صرف ہمارا حساب ہوگا. آپ جس کے گارجین ہیں اس کا بھی حساب ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بڑی خطرناک وارننگ ہے اس حدیث میں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ. اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو کوئی ذمہ داری دے دے اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ ذمہ داری پوری نہ کرے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جنت حرام کر دے گا، اس کو جنت میں نہیں ڈالے گا. میرے بھائی، اولاد کو چھوڑ کر کے، دین سے غافل چھوڑ کے آپ مر جائیں، آپ جنت میں نہیں جا سکتے میرے بھائی. اولاد کی نماز کی فکر نہ ہو، اولاد کے اخلاق کی فکر نہ ہو، اولاد کے دین کی فکر نہ ہو، آپ جنت میں نہیں جا سکتے. فکر تو ہونی چاہیے. ابراہیم کو فکر تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو فکر تھی،
حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، کشتی بن کے تیار ہو گئی، پانی دور دور تک پانی نہیں ہے، کشتی تیار ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے نوح ایک کام کرو، اپنی کشتی پہ جتنے لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے سب کو سوار کرو۔ اچھا نوح علیہ السلام کتنے سال نبی تھے؟ کتنی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی؟ بولو بھائی، 950 سال۔ 9.5 نہیں، 950 سال۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ عمریں لوگوں کو لمبی دیتا تھا، 950 سال تک نبی تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان کتنے لوگ لائے؟ قرآن کہتا ہے وما آمن معه الا قلیل، مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، تھوڑے سے لوگ، گنتی نہیں بتائی قرآن میں۔ تھوڑے سے کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ 25 50 60 70 100 لوگ مان لو، 950 سال چھوڑ دو، 9.5 سال اگر ہم محنت کریں اور ہمارے اوپر ایمان لانے والے صرف 40 50 لوگوں تو ہمارا دماغ خراب ہو جائے۔ یہاں اللہ کا پیغمبر 950 سال تک محنت کرتا ہے، مٹھی بھر لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے حکم دیا سب کو کشتی پہ سوار کرو، سارے لوگ کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اب اللہ نے حکم دیا کس کو؟ پانی کو۔ اب پانی جو ہے طوفان کی شکل میں بہنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا پورا پریوار کشتی میں آ گیا، ایک ان کی بیوی نہیں آئی اور ایک ان کا بیٹا نہیں آیا۔ بیوی کا تو ذکر قرآن نے نہیں کیا، بیوی تو مر گئی، ڈوب گئی۔ بیٹا جب ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا ارکب معنا، بیٹا جلدی سے ہماری کشتی پہ آ جا، اس کشتی پہ ہی آ کے تو بچ پائے گا، ورنہ تو مر جائے گا، تو ڈوب جائے گا، تو ختم ہو جائے گا، دنیا سے بھی جائے گا، آخرت سے بھی جائے گا، جلدی سے ہماری کشتی میں آ جا۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے پہلے رسول ہیں دنیا میں۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ بیٹا باپ کو جواب دیتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں آپ کی کشتی پہ نہیں آؤں گا، پانی بہت تیز ہے، کوئی فکر نہیں ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ حضرت نوح نے بڑے درد کے ساتھ کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آج کوئی پہاڑ تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا، بچنا ہے تو میری کشتی میں آ جا، کوئی پہاڑ تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا۔ قرآن کہتا ابھی دونوں باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، سمندر کی پانی کی ایک لہر آئی، پانی کا طوفان کی ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، میرے بچوں کو بچائے گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اے اللہ تیرا وعدہ کہاں گیا؟ تیرا وعدہ تو سچا ہے، تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا؟ تو اب اللہ نے جو جواب دیا ہے میری مائیں بہنیں بھی سنیں، ہمارے بزرگ حضرات بھی سنیں، ہم میں سے ہر وہ آدمی سنے جو صاحب اولاد ہے۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح ہم نے یہ وعدہ کیا تھا ہم تیرے پریوار کو بچائیں گے، تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، تیرے پریوار میں سے ہوتا تو تجھے چھوڑ کے نہ گیا ہوتا، تیرے پریوار میں سے ہوتا تو شرک نہ کرتا، تیرے پریوار میں سے ہوتا تو عمل گڑبڑ نہ ہوتا، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ ہے، اور ہمارا وعدہ یہ تھا کہ ہم تیرے پریوار میں جو ایمان والے ہوں گے ان کی حفاظت کریں گے۔ تو کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سید ہیں، آپ رسول کی آل سے ہیں، آپ فلانے ہیں، آپ ڈکانے ہیں، آپ کے باپ بہت عالی شان تھے، فلاں حاجی صاحب کے لڑکے، جناب حاجی صاحب کو ان کے عمل کا ثواب ملے گا، آپ کو آپ کے عمل کا ثواب ملے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کیا یہ سوچ کر کے بچت ملنے والی نہیں کہ آپ حاجی صاحب کے لڑکے ہیں، آپ کو آپ کا عمل بچائے گا۔ نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کا بیٹا بچ نہیں پایا کیونکہ اس کا عمل گڑبڑ تھا، اس کا عقیدہ گڑبڑ تھا۔ تو میرے بھائی نماز کی حفاظت، رمضان والے نمازی مت بنو، 12 مہینے والے نمازی بنو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی ایسی عبادت کرو کہ مرتے دم تک۔ بھائی ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں آئی سی یو میں ہیں،
ہوش و حواس نہیں ہے مگر نماز کی فکر ہے. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ آخری دم تک تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے, نماز نہیں چھوڑی ہے. تیمم کرنے لائق بھی پوزیشن نہیں ہے, اشارے سے نماز پڑھی ہے لیکن نماز پڑھی ہے. جیل میں ہے, قید خانے میں ہے, دشمن کی قید میں ہے, وہاں بھی نماز نہیں چھوٹی ہے. میرے بھائی, نماز کی ایسی گھٹی پلا دو اپنے بچوں کو, نماز کی ایسی محبت ڈال دو اپنے بچوں کے دل و دماغ میں, اپنے پریوار کے دل و دماغ میں, کہ کچھ ہو جائے نماز نہ چھوٹے. شاپنگ کرنے گیا, دیر ہو گئی, عشاء کی نماز چھوٹ گئی آپ کی, مسجد میں جماعت ختم ہو گئی, گھر آتے آتے 10 بج گئے, کوئی ٹینشن نہیں, گھر آ کے آپ نماز پڑھ دیں, گھر آ کے آپ نماز پڑھ دیں. رات میں اگر آپ مسجد میں جا کر کے تہجد نہیں پڑھتے, گھر میں تہجد پڑھ دیں. اپنی عورت سے کہیں پیچھے کھڑی ہو جائے, اپنے بچوں کو ساتھ میں کھڑا کر لیں, اور عورتوں کو پیچھے کر لیں, خود جماعت بنا کے نماز پڑھ لیں. عورتیں جب نماز پڑھے اپنی چھوٹی بچی کو بھی ایک اسکارف دلا دیں, ایک دوپٹہ دلا دیں, ایک چھوٹی سی جانماز دلا دیں, اپنے بازو میں اپنی بچی کو بھی کھڑا کرائیں, تاکہ بچی اپنی ماں کی نماز کو دیکھ کر کے نماز کی محبت بچی کے دل میں پیدا ہو جائے. تو یہ دوسرا کام کرنا ہے اگر ہمیں اپنے پریوار کو جہنم سے بچانا ہے. نماز کا ماحول اپنے گھر میں کریں. بات میری بہت لمبی تو نہیں ہو رہی ہے, یا میں بہت تکلیف میں تو نہیں ڈال رہا ہوں روزے کی حالت میں آپ لوگوں کو. تیسری چیز آئیے دیکھ لیتے ہیں, 2-4 چیزیں بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. بات یہ چل رہی ہے پریوار کو جہنم سے کیسے بچائیں. اللہ نے ایک بات کہی نبی کی بیویوں کے بارے میں, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں, تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرو. اس کا مطلب کہ عورتوں کو بھی قرآن یاد ہونا چاہیے. ہمارے عورتوں کو علم طرح سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک کی بس صورتیں یاد ہوتی ہیں. اگر کسی سے پوچھا جائے عورتوں میں سے بھی سورہ رحمان یاد ہے, اللہ اتنی لمبی کون یاد کرے. سورہ یاسین یاد ہے, اللہ اتنی لمبی کون یاد کرے. اور ہم نے ایسی ماؤں کو دیکھا ہے, اور اسی ہندوستان میں اور اپنے ماحول میں ہم نے دیکھا ہے. مجھے یاد آتا ہے, میں نے ایک سفر کیا تھا مہاراشٹر میں, ایک جگہ پڑتی ہے شولاپور. شولاپور میں ایک صاحب کے گھر میں گیا, مہمان تھا میں. مشکل سے 4 سال 5 سال کا ان کا پوتا تھا, پوتیاں تھیں ان کی. دادا رات میں بستر پہ سونے لگتے تھے تو سورہ ملک پڑھتے تھے. سورہ ملک پڑھتے تھے بھائی صاحب. سورہ ملک جو ہے یہ تقریباً 2.5 صفحے کی سورت ہے, لمبی سورت ہے. دادا روزانہ پابندی سے پڑھتے تھے. 4 سال کے پوتے کو سنتے سنتے یاد, 4 سال کی پوتیوں کو یاد. ایسی ماں کو ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ یاسین یاد ہے اور چھوٹے بچوں کو یاد کرا دی انہوں نے. اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہماری ماں نے اپنے بچوں کو گانے یاد کرائے, انہیں ٹھمکنا اور ناچنا اور گانا یاد کرایا ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3-3 سال کے بچوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے دیا ہے, وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے گانے سنتے ہیں جو گھر میں دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ آم کا ببول کا پیڑ لگا کے ہم آم تو نہیں کاٹ سکتے نا, ہم کانٹے کا درخت لگا کے آم نہیں کھا سکتے میرے بھائی. ہم نے اپنے بچوں کو اگر گانے بجانے کا عادی بنایا تو بڑے ہو کر کے بھی وہ گانے بجانے ہی سنیں گے, وہ قرآن نہیں سنیں گے. قرآن اور حدیث یاد کرو. اللہ نے عورتوں سے کہا یاد کرو. اس سے پتا چلا کہ قرآن کی بڑی بڑی صورتیں ہماری عورتوں کو بھی یاد ہونی چاہیے, کچھ حدیثیں بھی یاد ہونی چاہیے. کچھ حدیث کی کتابیں چھوٹی چھوٹی گھر میں لا کے رکھو, عورتیں پڑھیں. اور میں یہاں ایک مشورہ دوں گا, کچھ کتابیں آتی ہیں نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, طہارت کے مسائل, اعتکاف کے مسائل, حج کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل. اس طریقے کی کتابیں مولانا اقبال کیلانی کی پوری سیریز ہے, وہ 24-25 کتابیں ہیں. جنت کے مسائل, جہنم کے مسائل, قبر کے مسائل. تو وہ کتاب بڑی مفید ہے, اس میں پوری حدیثوں کو اکٹھا کر دیا. یہ پورا سیٹ لا کر کے اپنے گھر میں رکھو اور تھوڑا تھوڑا خود بھی پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ, عورتوں کو پڑھاؤ. قرآن و حدیث کی جو موٹی موٹی یعنی بنیادی باتیں ہیں وہ سب کو ہم کو ہمارے گھر والوں کو معلوم ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہ آتا, ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو سجدہ کرنا نہ آتا, ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا. موٹی موٹی باتیں گھر کی عورتوں کو کیسے معلوم ہوگی؟ جب مسائل کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہم لا کے گھر میں رکھیں گے, اپنے بچیوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو پڑھیں گے, پڑھائیں گے, یہ ماحول بنا. تو
تو اللہ نے کہا کہ قرآن اور حدیث کو یاد کرو، یہ ماحول ہمارے گھر کا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جہنم سے بچانا ہے اپنے پریوار کو، تو چوتھا کام یہ کرو میرے بھائی کہ ہمارے گھر میں بے حیائی کا ماحول نہ، ہمارے گھر میں بے پردگی کا ماحول نہ، ہمارے گھر میں دیور کو پتا ہو کہ بھابھی جو ہے ہمارے لیے غیر محرم ہے، ہمارے گھر میں کزن سسٹرز اور کزن بردرز کو پتا ہو کہ وہ میرے چچا کی لڑکی ہے، وہ میرے لیے غیر محرم ہے، اور چچا کی لڑکی کو پتا ہو کہ وہ میرے چچا کا لڑکا ہے، وہ میرے لیے غیر محرم ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے غیر محرم ہے۔ یعنی ایک لکیر ہونی چاہیے، مذاق ہو، باتیں ہو، لیکن اس حد تک نہ ہو جو شریعت کے دائرے کے خلاف۔ دیور اور بھابھی میں ٹھیک ہے ضرورت پڑنے پر بات ہو، کلام ہو، لیکن ایک لمٹ میں رہ کر کے ہو، اور پردے کی حدود میں رہ کر کے ہو، لمٹ کراس نہ کی جائے، پردے کا ماحول ہو، حیا کا ماحول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، غیر عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس بھی تنہائی میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس بھی تنہائی میں نہیں جا سکتا؟ کیا انسان اپنی کزن بردر ایک بھائی کا لڑکا ایک بھائی کی لڑکی ہے، دونوں کزن بردر سسٹر ہیں، کیا ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم و الموت، یہ جو گھریلو رشتے ہیں یہ موت ہے، موت، یہ حیا کی موت ہے، یہ شرم کی موت ہے، یہ اسلام کی موت ہے۔ کیونکہ اگر ان رشتوں میں ہم نے جائز ناجائز کا فرق نہیں رکھا، ہم نے صحیح غلط کا فرق نہیں رکھا، تو گھروں میں حیا اور شرم کی موت ہو جائے گی، گھروں سے حیا کے جنازے نکلیں گے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول اللہ رحم کرے، چونکہ اب بچے عمر کے پہلے بالغ ہو رہے ہیں، 10 سال کے بچے آج وہ سب کچھ جانتے ہیں جو پہلے 15 سال کے بچے جانتے ہیں۔ بالغ نابالغ کی تمیز اب ختم ہو رہی ہے۔ اب سماج میں وہ بچے آپ کو بہت کم ملیں گے جن کو ناسمجھ کہا جاتا تھا۔ اب ہمارے دور میں سوشل میڈیا نے، موبائل نے اور انٹرنیٹ نے ہمارے بچوں کو بہت پہلے سمجھدار بنا دیا۔ تو اس ماحول میں اللہ کے نبی کی وہ حدیث کو بھی سامنے رکھیے۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، سختی کرو، اور ان کے بستر الگ کرو۔ لڑکا لڑکی، لڑکی لڑکی، لڑکا لڑکا، جو بھی ہوں، ایک بستر پر ایک چادر میں نہ سوئیں، سب کی چادریں الگ الگ ہوں، سب کے بستر الگ الگ۔ 10 سال کی عمر جو ہے، اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، کہ 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہو گئی، سمجھدار ہو گئے۔ ہمارے اسکولوں میں اللہ ہم پر رحم فرمائے، کوئی ایجوکیشن ہے، کلاس 10 تک، کلاس 12 تک لڑکا لڑکی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں جوان ہو چکی ہیں، لڑکے جوان ہو گئے ہیں، ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جب ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹہل بھی رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سمت بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بے حیائی تو نہیں آ رہی، بے پردگی تو نہیں آ رہی۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا کے بعد ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 2 طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ اور ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ بھئی اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، قیمتی کپڑا ہم پہنیں، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ ہمارا کپڑا مہنگا ہو، قیمتی ہو، ہمارے لیول اور اسٹیٹس کے مطابق ہو، مگر کپڑا ایسا نہ ہو کہ کپڑا پہن کر کے بھی عورت ننگی ہو۔ یہ جملہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں۔ نبی کے صحابہ کے زمانے میں جنگ کے میدان میں ایک صحابیہ کو بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے آئیں تو چہرہ ڈھکا ہوا تھا، چہرے کو کور کر کے آئی، چہرے کو ڈھانپ کر کے آئی۔ کسی نے کہا کہ بیٹا چلا گیا ہے مگر نقاب سر سے نہیں جا رہا ہے، چہرے سے نقاب نہیں ہٹ رہا ہے، چہرے سے پردہ نہیں ہٹ رہا ہے۔ تو اس عورت نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا بیٹا کھویا ہے، شرم نہیں کھوئی ہے، بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے، حیا زندہ ہے، شرم زندہ ہے، میں اپنی شرم اور اپنی حیا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں جتنا بھی کلوز ریلیٹیو آ جائے، ہم اپنے گھر کا یہ ماحول نہ بنائیں کہ رشتہ دار ہیں یا ہمارے دوست احباب ہیں وہ گھر کے عورتوں تک ان کی رسائی ہو رہی ہے۔
ہمارے بچوں کے دوست ہیں، بڑے بڑے نوجوان دوست ہیں، ہم ان کو گھر میں اوپر لے کے جا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں ان کے سامنے بے پردہ آ جا رہے ہیں. یہ ماحول ہمارے گھر کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جتنا بھی ہمارے بھائی لڑکے کا دوست ہے وہ ہماری بیٹیوں کے لیے غیر محرم ہے، اسے ہماری بیٹیوں کے پاس آنے کا اور ہماری بیٹیوں کو دیکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ چیز ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ سے کہا کہ جب تم نبی کے گھر میں جاؤ اور نبی کی عورتوں سے کوئی سامان مانگنا ہو فاسألوہن من وراء حجاب، تو تم نبی کی عورتوں سے پردے کی آڑ سے سامان مانگو، پردے کو کراس مت کرو. جب نبی کے صحابہ جیسے پاک صاف لوگ اور نبی کی بیویوں جیسی پاک باز خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آج تو ہم بہت گندے ماحول میں رہتے ہیں اور بڑے گندے سماج میں ہم عورت رہتے ہیں. تو اس سماج میں بے پردگی ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے. اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. گھر کے ماحول کو ہمیں جہنم سے بچانا ہے. آخری چیز یہ ہے میرے بھائی کہ گھر میں پیار محبت کا ماحول بنا کر رکھیں. بھائی بھائی میں جھگڑا ہو سکتا ہے، دیورانی جیٹھانی میں انبن ہو سکتی ہے، نند اور بھابھی میں کچ کچ ہو سکتی ہے. انسانی فطرت ہے، سب کو ایک جیسا مزاج نہیں ملا ہے، سب کی پسند الگ الگ ہے، سب کا مزاج الگ الگ ہے. مگر کوشش کرو کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. ایک بہو کو پتا ہو کہ مجھے اپنی ساس کو کون سی بات کہنی چاہیے اور کون سی بات نہیں کہنی چاہیے. چھوٹے بڑے کا فرق نہ مٹنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان کے غلط استعمال سے ہمارے ہاں بھائی بھائی میں جھگڑے ہو جائیں اور گھر کا سکون ختم ہو جائے. آج بڑے افسوس کی بات ہے، بہت سارے خاندانوں میں دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، زندگی بھر لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. بھائی بھائی میں سلام کلام بند ہے، ماں بیٹے میں بات چیت بند ہے، ساس بہو میں بات چیت بند ہے. بھائی صاحب، میری بہنوں، میری ماؤں، 4 دن کی زندگی ہے، کب کس کو موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں. کیا یہ ملال لے کے دنیا سے جاؤ گی؟ کیا یہ ملال لے کے دنیا سے جاؤ گے کہ اس سے ہمیں زندگی بھر میں نے بات نہیں کیا؟ بھائیوں، دلوں کو صاف رکھو. اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بات کریں تو اچھی بات کریں. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان پھوٹ ڈالتا ہے. اللہ نے یہ کیوں کہا کہ بات کرے تو اچھی کرے؟ شیطان پھوٹ ڈالتا ہے. شیطان سب سے پہلے پھوٹ کہاں ڈالتا ہے؟ زبان کے ذریعے ڈالتا ہے. تو زبان پر کنٹرول رکھیں، عورتیں بھی کنٹرول رکھیں، مرد بھی کنٹرول رکھیں. گھر میں ٹھیک ہے اگر مزاج نہیں میل کھا رہا ہے، لوگ الگ الگ بھی رہ سکتے ہیں، الگ رہ کر کے بھی پیار محبت برقرار رہتا ہے. گھر کا پیار محبت بھائی چارہ اس کو برقرار رکھیں. میرے بھائیوں، جس گھر میں لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، ایک دوسرے سے حسد ہو، جلن ہو، وہ گھر بڑا دیکھنے میں عالی شان ہو لیکن حقیقت میں وہ گھر جہنم بن جاتا ہے. اور ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہو لیکن وہاں بھائی بھائی پیار سے رہتے ہوں، وہاں ساس بہو پیار سے رہتی ہو، وہاں نند بھابھی پیار سے رہتی ہوں، وہاں دیورانی جیٹھانی محبت سے رہتی ہوں، تو وہ جھوپڑی بھی وہ جنت بن جاتی ہے. میرے بھائی، محبت سے رہو، پیار سے رہو، ایک دوسرے سے تعلق. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بڑا برداشت بھی کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی سے تعلق نہ توڑے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تعلق توڑنے والے حالات پیدا ہوں گے مگر آپ کو جھکنا بھی پڑے گا. ہمارے ہاں تو سب سے بڑی جو ناک ہوتی ہے نا، یہ ناک پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہے. بھائی میں کیوں جھکوں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں گروں؟ بھائی اس لیے جھک جاؤ کہ اس ملت میں، اس اتحاد میں، اس وحدت میں تمہاری آخرت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کہیں جھگڑا ہو جائے اور کوئی انسان یہ سوچ کر کے کہ جھگڑا ختم ہو جائے، اپنا حق ختم کر دے کہ چلو بھائی تم صحیح میں غلط، وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جنت کے بیچوں بیچ ایسے انسان کو جنت کے میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں. تو میرا نبی اگر آپ کو آپ کے تھوڑے سے جھک جانے پر جنت میں مکان کی گارنٹی دے رہا ہے تو میرے بھائی یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا سستا ہے. تو گھر کے ماحول کو، محبت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کبھی اپنے مفاد کو قربان کرنا پڑے، کہیں اپنا پیسہ قربان کرنا پڑے، کہیں اپنا شوق قربان کرنا پڑے تو شوق سے کرو. پیسہ پھر آ جائے گا،
آپ کی زندگی کی ضروریات پھر پیدا ہو جائیں گی، مگر دل میں جو شگاف پڑ جائے گا، دل میں جو ٹوٹن آ جائے گی، دل میں جو فرق آ جائے گا، آپ کی ایک غلط بات سے کسی کے دل پر جو اثر پڑے گا اس کو مٹانے میں بہت وقت لگ جائے گا میرے بھائی، بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو گھر کے ماحول کو اگر جہنم سے بچانا ہے تو گھر میں پیار کا، محبت کا، نرمی کا ماحول بناؤ، بیوی سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ، بچوں سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی پریوار میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پریوار میں نرمی کو نازل کر دیتا ہے، اس پریوار میں نرمی آ جاتی ہے۔ اور جہاں ہمیشہ لوگ طیش میں رہتے ہوں، باپ ہمیشہ غصے میں بات کرتا ہو، مائیں ہمیشہ غصے میں بات کرتی ہوں، بات بات پہ جھگڑے ہوتے ہوں، تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت وہاں سے چلی گئی ہے۔ اور جس گھر میں نرمی آ جائے، محبت آ جائے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا، آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ رب العالمین، یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر خواتین ناپاکی کے عالم میں ہوں، اپنی ماہانہ جو ان کے ساتھ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کا معاملہ رکھا ہے، تو کیا اس حالت میں وہ طاق رات میں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ یعنی طاق رات میں ہی نہیں، سال میں کبھی بھی عورت اس ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے، قرآن چھو نہیں سکتی۔ اگر دوپٹے سے، دستانے سے، کسی کپڑے وغیرہ سے قرآن کو چھو کے بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، اور بغیر چھوئے تو کبھی بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے اس کو تو چھو کے بھی پڑھ سکتی، ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتی۔ تو طاق رات میں اگر عورت ناپاکی کی حالت میں بھی ہے تو صرف نماز نہیں پڑھے گی، قرآن پڑھتی رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، دعا کرتی رہے گی۔ عید کی نماز بھی اگر ہو رہی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، لیکن دعا میں شامل ہونے کے لیے جائے گی، عیدگاہ میں جائے گی۔ اگر مسجد میں انتظام ہے تو مسجد میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن عیدگاہ میں اگر انتظام ہے تو عیدگاہ میں، اور اس حالت میں بھی جائے گی، نماز سے الگ رہے گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل رہے گی۔ تو دعا کر سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، قرآن کو بغیر چھوئے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں دین سے جڑنے کی اور دین پر چلنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کا ماحول دینداری والا بنا دے، اللہ حاجی حکمت صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے تمام بچے اور بچیوں کو صبر عطا فرمائے، اللہ ان کی بیوہ کو بھی صبر عطا فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس گھر کے تمام اہلیان کو، اس گھر کے تمام افراد کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، اللہ اس گھر کی عورتوں کو دیندار بنائے، اللہ اس گھر کو بے حیائی کے فتنے سے بچائے، اللہ اس گھر کو بے پردگی کے فتنے سے بچائے، اللہ اس گھر میں اپنی رحمت اور برکت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے، اللہ اس گھر کے ذریعے دین کی خدمت کا کام ہمیشہ لیتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اپنے باپ کی طرح توحید میں مضبوط بنا دے، اللہ ان کے بچوں کو